اس جواب نے مجھے سکون کیسے دے دیا، اس جواب نے مجھے یہ کیوں احساس دلا دیا کہ استخارے نے مجھے یقین دلا دیا اس سچ کے بارے میں جس کو میں خود بھی جانتی تھی مگر اس کو ماننے پہ تیار نہیں تھی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ایک انر کانفلکٹ ہے، آپ کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، اس سے نجات کا آپ کو راستہ مل گیا۔ اس کی نجات کے لیے استخارہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ صرف ہمارا دماغ ہوتا ہے جو ہماری سب کانشیس کو استخارے میں ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو خدا کو لے کے میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں، تاریخ کے دلائل بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اگر غلطیاں ہیں تو وہ بتاتا ہوں، مذاہب کے تصور میں انسان نے کیا 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 وہ بتاتا ہوں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے لیے وہ انسان کا ذاتی تجربہ ہے، اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو اس کو بہت زیادہ کنونس کر سکتا ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک تجربے کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ واقف ہیں کہ کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، بہت ساری دعائیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں، بہت ساری نمازوں کے طریقے بیان ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے، عام طور پہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے آپ سو جاتے ہیں ایک دعا مانگ کے، اور جس میں اپنے کام کا تصور کرتے ہیں، اور پھر خواب میں آپ کو اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اشارے عام طور پہ 3 سے 7 دن کے دوران آپ کو مل جاتے ہیں۔ پھر ہمارے روایت میں جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ قرآن مجید سے بھی استخارے لیے جاتے تھے، کہ وہ میں خود اس کا کہنا چاہیے گواہ ہوں کہ میں ایک صاحب کے پاس جاتا تھا اپنی نوجوانی کے دنوں میں، جب یہ جادو وغیرہ کا چکر چل رہا تھا، تو وہ قرآن مجید لیتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ اس کو بیچ میں سے کاٹ دو، مطلب کاٹ دیتے تھے کہ اس کو ایسے ڈال دو۔ میں وہ کارڈ جو ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈال دیتا تھا قرآن مجید میں، تو جو آیات کھلتی تھی ان میں میرے مسائل کا حل ہوتا تھا یا پھر ان میں میرے مسائل کا جواب ہوتا تھا۔ اور پیچھے جائیں گے تو ہمیں دیکھے گا کہ غالب کا کلام جو تھا، حافظ کا کلام تھا، اس سے بھی استخارہ لیا جاتا تھا، لیکن اس کا نام تھا فال لینا۔ فال کا مطلب وہی ہے کہ آپ کسی ہائر اتھارٹی سے مستقبل کے بارے میں کوئی بات پوچھیں یا کوئی سوال پوچھیں۔ تو استخارہ یہی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ ایک تو میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گا، کیونکہ میں بھی استخارے پہ بہت زیادہ یقین رکھتا تھا، لیکن اصل وجہ ایک ای میل ہے جو مجھے ایک نوجوان فالوور نے کی۔ یہ نوجوان خاتون ہے اور ان کو بہت شوق تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے۔ انہوں نے 1 سال ٹرائی کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکی، دوسرے سال بھی ٹرائی کیا پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر انہوں نے استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے 3 دن کے اندر ان کے دل سے ڈاکٹر بننے کی چاہت، اس کا خیال سب نکل گیا، اور ان کو نظر آنے لگا کہ وہ کبھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہی نہیں تھی۔ یہ اپنی والدہ کے کہنے پہ، اور لوگوں کے کہنے پہ، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر بننا جو ہے وہی آئیڈیل ہے کسی بھی خاتون کے لیے پاکستانی معاشرے میں عزت، مقام اور ایک اچھی زندگی پانے کے لیے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو پھر مجھے استخارے میں جواب کیسے مل گیا، اس جواب نے مجھے سکون کیسے دے دیا، اس جواب نے مجھے یہ کیوں احساس دلا دیا کہ استخارے نے مجھے یقین دلا دیا اس سچ کے بارے میں جس کو میں خود بھی جانتی تھی مگر اس کو ماننے پہ تیار نہیں تھی۔ تو آج اسی پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کروں گا میں نیورو سائنس پہ، اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ہم استخارہ اس جیسی چیزوں پہ بلیف کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسری روحانی مابعد و طبیعتی طاقت بتا دے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اپنے دماغ سے۔ انسان کا دماغ جو ہے وہ پیٹرن سیکنگ بھی ہوتا ہے اور وہ معنی بنانے کی مشین بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دماغ صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو فیکٹس دے دے، ان فیکٹس کے اوپر آپ کو بتا دے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ دماغ اصل میں یہ کرتا ہے کہ ان فیکٹس کو لے کر ان کو ایک معنی دیتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو دماغ صرف آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بھوک لگی ہے کھانا ڈھونڈو، دماغ آپ کو معنی بھی دے گا۔ مطلب آپ کو کون سے کھانے پسند آنے چاہیے، آپ کو اس وقت کیا کھانا چاہیے، آپ نے پہلے کیا کھایا تھا اور اب آپ کیا کھا سکتے ہیں، کتنا کھا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دماغ جو ہے وہ آپ کو معنی بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، دماغ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی شخصیت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے ڈوز، آپ کے ڈونٹس، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کے خوف اور آپ کے انجانے خوف، آپ کا مستقبل کو لے کے فکر مند ہونا یا ماضی کو لے کے پچھتانا، ان سب چیزوں کو لے کے دماغ آپ کا ایک سائیکولوجیکل نیریٹو بلڈ کرتا ہے جس میں وہ معنی دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ جو ہیں وہ ایک سخت گیر والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، والد اور والدہ آپ پہ بہت سختی کرتے تھے، تو اب جو ہے ایک ڈر کا عنصر پیدا ہو گیا اتھارٹی کے لیے۔ یہ آپ کی سائیکالوجی کا میک اپ ہے، اس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ سب کانشیس ہوتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ ایک اتھارٹی
فگر سے اپنے آپ کو ایک خوف میں مبتلا پاتے ہیں. جب آپ جوان ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ مرد ہیں، تو اس خوف کو آپ کا دماغ خوف کی حیثیت میں نہیں بتاتا، وہ اس خوف کو مصلحت کے ساتھ نتھی کر کے بتاتا ہے کہ میں باس کی بات مان لیتا ہوں کیونکہ اس میں فلاں مصلحت ہے، حالانکہ اس کی جڑ میں آپ کا وہ خوف ہے جو آپ کے والدین نے آپ کے ذہن میں ڈالا تھا. یہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے جس کو ہر انسان جو کم سے کم پاکستانی یا انڈین پیرنٹس کے گھر پیدا ہوا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ایک اور مثال لیجئے، خوبصورتی کے معیار کو دیکھیے. اگر آپ ایک مرد ہیں تو اور انڈیا پاکستان میں ہے تو آپ کے لیے جو ہے وہ لڑکی کا زیادہ لمبا ہونا اور اس کا رنگ کم ہونا ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے. یہ آپ کا سائیکولوجیکل میک اپ ہے. آپ کو یہ دو طرح کی خواتین عام طور پہ پسند نہیں آئیں گی. اچھا، اس میں یہ بات تو ہے کہ اگر آپ خود ایک لمبے شخص ہیں تب تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک ایوریج ہائٹ کے ہیں جو انڈیا پاکستان میں 5'4" سے لے کے 5'6" تک ہوتی ہے مردوں کی ہائٹ، تو اس میں پھر آپ کو جو ہے وہ یہ لگے گا کہ یہ زیادہ لمبی لڑکی خوبصورت نہیں ہے، یا آپ کو اس کی طرف اٹریکٹیونیس محسوس نہیں ہوگی. دوسری اس کی ایک بات جو ہے وہ گورے رنگ کا ہونا ہے کہ انڈیا پاکستان میں گورا رنگ جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو گورے رنگ کی خواتین جو ہیں وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹیو فیل ہوں گی، اور یہ سب کانشیس بھی ہو سکتا ہے، کانشیس بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ کسی خاتون کو دیکھ کے خوبصورتی کا اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا سب کانشیس ڈیسیجن ہوتا ہے جو آپ کے حالات، واقعات، سائیکولوجیکل میک اپ، بیک گراؤنڈ اور مذہب کے ساتھ بھی کچھ حد تک نتھی ہوتا ہے. کئی لوگوں کو بہت زیادہ پردے والی خواتین خوبصورت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ وہ ایک آزاد خیال گھر سے عام طور پہ آئے ہوتے ہیں. اچھا، یہ میں ایک جنرلائزیشن کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ مت بتائیے گا کہ جی مجھے تو فلاں پسند ہے اور میرے خاندان میں تو ایسا فلاں ہوتا ہے. نہیں، اینیکڈوٹس آر ناٹ ڈیٹا. ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک عمومی حالت کو دیکھ کے معاشرے کی بنایا جاتا ہے اور اس پہ بات کی جاتی ہے. تو ہمارا دماغ جو ہے وہ معنی بھی دیتا ہے اور ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارا سائیکولوجیکل نیریٹو بھی بناتا ہے. تو اسی پیرائے میں اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے ان خاتون کی اگر مثال لیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، کیونکہ ڈاکٹر کو عزت ملتی ہے. میرے خاندان والے، پاس پڑوس والے سبھی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے سے ایک اچھی زندگی ملتی ہے، اچھے رشتے آتے ہیں، آپ اپنا جو آپ کا جو لیول ہے معاشرے میں، جو اسٹیٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس اسٹیٹس کو آپ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی آپ کا ایک سائیکولوجیکل نیریٹو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بنا دیا. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. اب اگر آپ کو اس میں ناکامی ہو جائے، اگر جیسے کہ آپ کو ایسی کوئی چیز کھانی پڑ جائے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو ایسی خاتون کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہو جو آپ کی خوبصورتی کے معیار سے نیچے ہے، یا پھر آپ جو کرنا چاہتے تھے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے، مصنف، پینٹر بننا چاہتے تھے، یا سیاسی لیڈر بننا چاہتے تھے، جو بھی، تو اب وہ آپ کی آئیڈینٹی بن گئی. جب آپ اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر دماغ جاتا ہے اسٹریس میں. آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا میں شاید اتنا ذہین نہیں ہوں کہ میں ڈاکٹر بن سکوں. آپ کے اندر انسرٹنٹی پیدا ہونے لگتی ہے کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ میں جو ہوں وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکوں جو ایک ڈاکٹر کو حاصل ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک شرم کا فیکٹر بھی آتا ہے، اور یہ انڈین پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ یہ شرم ہمارے اندر باہر سے ڈالی جاتی ہے کہ ماں باپ کا یہ بہت عام ایک ٹیکٹک ہے کہ فلاں کے بیٹے کو دیکھو اس نے کتنا کر لیا، فلاں کی بیٹی کو دیکھو اس نے پہلی اٹیمپٹ میں ایڈمیشن مل گیا اسے میڈیکل کالج میں. تو آپ کے اندر ایک شرم کا احساس بھی ہوتا ہے جس سے آپ کا اسٹریس بڑھتا ہی رہتا ہے، اور یہ اسٹریس ہمیشہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے ایز اے ڈاکٹر کہ یہ کبھی بھی دکھائی نہیں دیتا، یہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے، یہ مینیفیسٹ کرتا ہے باقی چیزوں میں. آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ نائلسٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سب بالکل بکواس باتیں. جب میں اس اسٹیج سے گزرا تھا، میں نے شروع سے کوشش کی تھی کہ میں امریکہ جاؤں ڈاکٹر بننے کے بعد، مجھے اس میں ناکامی ہوئی تھی، تو میں بھی ایک نائلزم کے فیز سے گزرا تھا کہ میرا جو اسٹریس کہنا چاہیے رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ کسی چیز کا کوئی معنی نہیں ہے، کامیابی ناکامی یہ سب بکواس باتیں ہیں، اور اصل میں تو قبر کی مٹی ہے جو ہر انسان کا مقدر بنتی ہے. پھر ایک اور اس میں فیکٹر آتا ہے، وہ ہے سوشل پریشر کا. آپ تقریب میں بیٹھے ہیں تو ہر کوئی یہ پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا، بیٹا امتحان دیا تھا کیا ہوا، بیٹا مستقبل کا کیا پلان ہے، یا تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ بڑھی کیوں نہیں. ایسے بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں. اس سے جو ہمارا ایموشنل سینٹر ہے، جو لمبک سسٹم یا جس کو امیگڈیلا کہتے ہیں دماغ میں، وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر اثر ڈالتا ہے ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس پہ. جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یعنی دماغ کا یہ حصہ پیشانی کے بالکل پیچھے، یہ منطقی حصہ ہے، یہ لاجیکل حصہ ہے. لیکن جب ہم بہت زیادہ ایموشن میں ہوتے ہیں
تو ہمارا یہ حصہ کام اتنا زیادہ اچھا نہیں کرتا. اس کی مثال ہر شخص جانتا ہے کہ جب وہ شدید غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا نہیں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ شیطان، حدیث قدسی ہے شاید یہ، کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان غصے میں ہو تو ہم اس کو جہاں دل چاہے کھیلتے ہیں اس سے، مطلب جس طرح اس کو طرف موڑنا چاہیں موڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ غصے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی ہمارا اسٹریس، چاہے وہ کانشیس ہو یا سب کانشیس ہو، وہ ہمارے منطقی دماغ کے کام پر اثر ڈالتا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے یا کر پا رہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم جاتے ہیں کسی ہائر اتھارٹی کی طرف. اگر آپ اس کو، میں قرآن مجید سے آپ کو ایک مثال دوں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان چپقلشیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو پھر آپ ایک مردوں کی طرف سے لے لیں انسان اور ایک لے لیں آپ خاتون کی طرف سے، اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ کیا بہتر ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک سوشل پریشر میں ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، ایک جذباتی ہیجان یا جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آپ منطقی طور پہ، لاجیکل طور پہ چیزوں کو سمجھ سکیں، ناپ تول کے کوئی فیصلہ کر سکیں، چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں ان کو سمجھ کے آپ کوئی فیصلہ کر سکیں، بلکہ آپ ان چیزوں کی ایموشنل ویلیو پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ عورت تو انتہائی بدتمیز ہے، اس نے کبھی میرا خیال نہیں رکھا. حقیقت میں شاید کچھ چیزیں ہوں ایسی، لیکن عمومی طور پہ ایسی آپ کی بیوی نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی آپ جذباتی طور پہ غصے میں ہیں یا دکھ میں ہیں یا اسٹریس میں ہیں، آپ اس کو ایک لیبل لگا دیتے ہیں اور پھر اس لیبل کی وجہ سے آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم کسی اور ہائر اتھارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی کہ بیٹا فلاں صاحب سے مشورہ کر لو، بیٹا فلاں صاحب کا بیٹا ابھی بھی ڈاکٹر بنا ہے، اس سے پوچھ لو، یا پھر اپنے دادا سے پوچھو، انہوں نے دنیا دیکھی ہے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب اگر میں آپ کو لے کر آؤں واپس کہ استخارے سے پہلے کیا چل رہا ہے. استخارے سے پہلے ان صاحبہ کی زندگی میں ناکامی ہے، پریشانی ہے، 2 بار ناکام ہو چکی ہیں، سوشل پریشر بھی بڑا ہے، انزائٹی، ڈپریشن یا کہنا چاہیے اسٹریس یقیناً بہت زیادہ ہے. اب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے، ان کو خیال آتا ہے استخارے کا. اس سے ہوا کیا؟ آپ نے سب سے ہائر اتھارٹی سے بات کرنے کی ٹھان لی. آپ پہلے سے یہ جانتی ہیں کہ ڈاکٹر بننا آپ کا کبھی بھی مقصد نہیں تھا، یہ مقصد باہر سے آپ کے اندر ڈالا گیا ہے. اور یہ بات ہمارے یہاں بہت کامن ہوتی ہے. میں بھی جو ڈاکٹر بنا ہوں وہ میرے والد کی خواہش تھی. مجھے کبھی بھی میڈیسن میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. میرے والد نے کہا کہ تم ڈاکٹر بنو اور یہ اچھا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر میرا بھی دل اس طرف آ گیا. خیر، تو یہ ناکامی جو تھی ان کے ساتھ تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے سب سے اونچی طاقت یعنی کہ خدا تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کی سوچی کہ وہ بتا دے اس کے پیچھے کیا ہے، کہ میں کوشش جاری رکھوں یا چھوڑ دوں. کیا میں اس قابل ہوں کہ میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں یا نہیں؟ کیا میں کہنا چاہیے پچھتاؤں گی کہ اگر میں میڈیسن چھوڑ دوں؟ کیا میرے فیوچر میں مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے یہ ضرور کرنا چاہیے تھا اور میں نے وہ نہیں کیا؟ تو آپ مجھے گائیڈ کیجئے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اندر ایک انر کانفلکٹ ہے، آپ کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، اس سے نجات کا آپ کو راستہ مل گیا. آپ کے اندر جو جذباتی ہیجان برپا تھا کہ چیزوں کو آپ ان کی ایموشنل ویلیو پہ دیکھ رہے تھے کہ فلاں کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، میں فیلئر مانی جاؤں گی، خود کا سامنا میں کیسے کروں گی، میرے بھائی، کزن، دوست وغیرہ وہ تو کامیاب ہو گئے، میں ناکام کیسے رہوں گی. یہ سب چیزیں آپ کے اندر چل رہی ہیں. تو یہ انر کانفلکٹ ہے جس کی نجات کے لیے استخارہ آپ کے سامنے آتا ہے. اس کے لیے ایک نام بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی کہ 2 متضاد خواہشوں کے بیچ میں انسان لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں میڈیسن کروں لیکن میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں میڈیسن کروں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر ایک کوگنیٹو ڈسوننس پیدا کرتی ہیں. استخارے نے آپ کو، سب سے ہائر اتھارٹی نے آپ کو اس سے نجات کا راستہ دے دیا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب دوبارہ میں یاد دلا دوں آپ کو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دماغ آپ کا ایک سائیکولوجیکل نیریٹو بناتا ہے، لیکن وہ نیریٹو آپ کی سب کانشیس میں ہوتا ہے. جس طرح کھانے کی پسند ناپسند، رنگوں کی پسند ناپسند، خوبصورتی کے معیارات، یہ سب ہمارے لاشعور کا حصہ ہوتے ہیں اور ہمارے لاشعور سے ہمارے لیے ڈیسیجن سامنے آتی ہے. وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ڈیسیجن ہے لیکن وہ ہمارے لاشعور کا کام ہوتا ہے. یار 5 فٹ 8 کی لڑکی جو ہے نا، یہ بہت لمبی ہوتی ہے، اتنا صحیح نہیں ہوتا، پریگننسی خراب ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ڈیسیجن آپ کا پہلے آ گیا اور پھر آپ کے شعوری دماغ نے اس کے ریزنز بنانے شروع کر دیے کہ ہاں یار مجھے جو ہے وہ نہاری بہت پسند ہے،
مجھے جو ہے پلاؤ اتنا پسند نہیں ہے، کیونکہ روٹی جو ہوتی ہے نا اس میں کاربوہائیڈریٹ کم ہوتے ہیں، چاول میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہی ڈیسیجن دماغ نے آپ کو پہلے دے دیا، اور اس کی وجوہات آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس نے، لاجیکل دماغ نے آپ کو بعد میں دی. تو یہ لاشعور میں آپ کی پسند ناپسند سب کچھ آلریڈی فیڈ ہوتا ہے، لیکن اس تک آپ کے شعوری دماغ کی ایکسس نہیں ہوتی. جب آپ اسٹریسفل سچویشن میں ہوں، جب آپ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی دو متضاد خواہشات کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں، تو آپ اس سب کانشیس کو بالکل بھی ایکسس نہیں کرتے. پھر آپ استخارہ کرتے ہیں یا فال لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا دماغ آپ کو وہی چیز بتاتا ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. وہ آپ کی میموریز میں سے، آپ کی خیالات میں سے ہی وہ چیزیں لیتا ہے جو آپ کے سامنے بالکل سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا ہوتا. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ارے بھائی خدا نے بتا دیا، اب ٹھیک ہے. اس کے بعد اطمینان کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی ہائر اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں، ہمارے دماغ سے رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں جو اسٹریس ہوتا ہے نا سب سے زیادہ، وہ ہوتا ہے ذمہ داری کا اسٹریس. یعنی کہ آپ کو جب کسی سے اگر عشق ہوا ہے تو اس عشق کے دوران تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس سے شادی ہو جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری جو ہے آپ کو مار دیتی ہے کہ اب آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، اب آپ کو سب کو منہ دینا ہے، اب آپ کو اپنی پسند کو جسٹیفائی کرنا ہے، اب آپ کو اس کو نبھانا ہے، اس کو ایک کامیاب شادی بنانا ہے. تو اب ذمہ داری نے آ کے جو ہے وہ اسٹریس اس میں ڈال دیا. تو جب بھی کوئی آپ کو ذمہ داری دے گا وہ آپ کا اسٹریسر ہے. اگر ان خاتون کی والدہ نے ان کو کنونس کیا کہ یا میرے والد نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو یہ اسٹریسر ہے. جس نے بھی وہ اسٹریسر ہٹا دیا، یہ استخارے نے ہٹا دیا، تو وہ آپ کا کہنا چاہیے آپ کا اسٹریس ریلیونگ ایک بن جاتی ہے. تو فوراً ہی ہائیسٹ اتھارٹی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو آپ پہلے سے جانتے تھے، آپ کے دماغ میں سب کانشیس طور پہ یہ موجود تھا، اسی وقت آپ کی دل کی دھڑکن کم ہو گئی، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ کو سکون ہو گیا. اور اس سکون نے اس بات کو مزید پکا کر دیا کہ یہ بات جو ہے یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. دیکھیے، آپ کا جذباتی ری ایکشن کسی بھی چیز میں، چاہے وہ نفرت میں ہو، وہ محبت میں ہو، وہ سکون میں ہو، یا وہ انتشار یا ہیجان میں ہو، وہ کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ریالٹی نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کا کسی چیز کے، کسی واقعے کے خلاف ایک ری ایکشن ہوتا ہے. خلاف میں برائی میں نہیں کہہ رہا، وہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کو عشق ہو گیا کسی صاحب سے یا کسی صاحبہ سے، تو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے وہی ٹھیک ہے، اور آپ کو بڑی کنوکشن ہے کہ یار بالکل یہی شخص جو ہے وہ میری تمام چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور ایسا تو مجھے کسی نے سمجھا ہی نہیں. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت کے بارے میں آپ کا ایک جذباتی گمان ہے، اور یہ گمان آپ کے اس گمان کو کہ جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے یا آپ کی محبت سچی ہے، اس کو مزید سچا ثابت کر سکتا ہے. بالکل ویسے ہی جب استخارے میں آپ کو خواب میں یا کسی اور ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں، جو آپ کی خواہش تھی، جو آپ کے دماغ نے جو سب کانشیس میں تھی، وہ آپ کو بتا دی کہ یہی آپ کے لیے ٹھیک ہے، تو اسی وقت اس اطمینان نے اس سچائی کو مزید سچا ثابت کر دیا. امید ہے میں سمجھا پاؤں گا اس بات کو. اگر میں کنفیوز کر رہا ہوں تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھیے گا، میں اس کو مزید کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ صرف ہمارا دماغ ہوتا ہے جو ہماری سب کانشیس کو استخارے میں ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور وہ سب کانشیس چونکہ ہمارے شعوری دماغ سے دور ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہماری ایکسس اس تک نہیں ہوتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات بتائی گئی ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں پہلے سے نہیں جانتا تھا. چونکہ ہمارا ایک خدا کا کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ میرے حال اور میرے مستقبل کے لیے یہی ڈیسیجن سب سے بہتر ہے. غور کیجئے، ڈیسیجن ہمیشہ سے آپ کا تھا، ڈیسیجن ہمیشہ سے آپ ہی نے لیا تھا، لیکن چونکہ آپ اس کو ایک ہائر اتھارٹی نے سینکشن دے دی، وہ آپ کو درست لگ گیا. اب میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں بہت زیادہ استخارے پہ یقین رکھتا تھا. 2023 تک میں بالکل کنونس تھا ہر کے استخارے کے اوپر. میں نے اپنی زندگی کے سارے بڑے فیصلے استخارہ کر کے ہی کیے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو انتہائی معمولی باتوں میں بھی استخارہ کر کے کیا ہے. اب میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو استخارے سے ریلیٹڈ ہے. تو میں انگلینڈ گیا تھا جب، تو میں 1 سال تک شدید ناکام تھا. مجھے ایک دن کی جاب بھی نہیں ملی، اور میں اپنے بھائی کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا. والدین نے بھی کچھ پیسے دیے تھے، تو میں مقروض بھی ہو چکا تھا، میرے پاس جاب بھی نہیں تھی. اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب انگلینڈ سے پاکستان واپس چلا جاؤں گا. اس دوران وہاں پہ ایک پروگرام آتا ہے جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ مجھے شاید جاب مل جائے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں
اچھا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں جاب اگر وہ لے لوں گا تو مجھے اپنی ٹریننگ دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. یعنی وہ وقت ہے جب مجھے 2 سال ہو گئے ہیں یا 3 سال ہو گئے تھے گریجویٹ کیے ہوئے ڈاکٹر بنے ہوئے, تو میری ٹریننگ ذرا اونچی ہائر لیول پہ جا چکی تھی. تو اگر میں یہ نئی جاب لے لیتا یہ تو مجھے بالکل نیچے سے اسٹارٹ کرنا پڑتا. تو میں استخارہ کرتا ہوں. استخارے میں مجھے بیت المقدس دکھائی دیتا ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک عمارت ہے جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, اور مجھے خواب میں معلوم ہے کہ یہ بیت المقدس ہے. تو میرے جو ہیں وہ میری والدہ جو ہیں وہ زمانے میں ایک اور خاتون کی بڑی معتقد تھیں, ان کی روحانیت کی بڑی قائل تھیں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ان خاتون سے پوچھو. تو میں راضی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال میں ان سے بات کرتا ہوں, اور وہ مجھے یہ بتاتی ہیں کہ نہیں, یہ تمہارا خواب جو ہے بیت المقدس میں تو ہمیشہ سے جنگیں اور یہ سب ہوتا رہا ہے, تو یہ خواب ٹھیک نہیں ہے, تم یہ جاب اپلائی نہیں کرو. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ پریشانی ہوتی رہتی ہے, لیکن حدیث میں آیا ہے کہ بیت المقدس پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی, اور بیت المقدس جو ہے وہ وہیں سے دجال نکلے گا, اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس کو مقام لطف پہ اس کو ماریں گے. تو بیت المقدس جو ہے وہ پہلا قبلہ ہے ہمارا, وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. تو اس پہ 17 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے رہے ہیں, تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. اس کا پھر میں نے اپنے نزدیک تعبیر یہ نکالی کہ کامیابی تو مجھے مل جائے گی اس جاب میں, مطلب مجھے جاب مل جائے گی, لیکن اس میں مسائل بہت آئیں گے. پھر میں پاکستان چلا جاتا ہوں, اور پھر میں اس جاب کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں. ان خاتون کی تعبیر کو میں نہیں مانتا, جاب مجھے مل جاتی ہے. یہ استخارے کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو میں نے سوچا تھا کہ مجھے مشکلات بہت آئیں گی, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میں بیمار ہو جاتا ہوں میری اپنی فلائٹ سے پہلے, اور پھر میں انگلینڈ آ جاتا ہوں. لیکن انگلینڈ آ کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ویزے میں بڑے مسائل ہیں, اور مجھے 4 ہفتے کی میری جاب لیٹ ہو جاتی ہے, اور مجھے پھر مزید پیسے اکٹھے کر کے پاکستان واپس جا کے دوبارہ سے اپنا ویزا چینج کر کے میں آتا ہوں. تو میرے نزدیک یہ بالکل دلیل تھی کہ استخارہ 100% درست ثابت ہوا. مجھے جاب بھی مل گئی, لیکن شدید مشکلات کے بعد میں انگلینڈ آ پایا. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, پیپر ورک بہت ہوتا ہے, آنا جانا, میٹنگز, یہ وہ, تو کافی اسٹریسفل ٹائم تھا. تو جب میں نے سوچنا اس پہ شروع کیا 2023 کے بعد, جب میرا الحاد کی طرف رجحان بڑھتا گیا, تو پھر میں نے سوچا کہ جاب ملنا یہ واقعی میری قابلیت کے اوپر تھا. میں کافی زیادہ ٹرینڈ تھا, میری جاب اپلیکیشن باقی اپلیکینٹ سے یقیناً بہتر تھی. میرے پاس انگلینڈ کا ایکسپیرینس بھی تھا, میں انگلش بھی بولنے لگا تھا, کافی اچھی بولتا تھا. میرے پاس بہت اچھے ریکمنڈیشن لیٹرز بھی تھے انگلش فزیشنز کے, جن کے ساتھ میں نے وہاں پہ تقریباً 9 مہینے 10 مہینے کام کیا تھا. تو میری اپلیکیشن تو اسٹینڈ آؤٹ کرتی تھی. تو مجھے جاب کا ملنا اتنی عجیب بات نہیں ہے. وہ پروگرام تھا جو انہی لوگوں کے لیے اپلائی کیا گیا تھا جو کہ باہر سے آئے ہیں, اور یا جن کو ویزا چاہیے, یا پھر یہ وہ بالکل شروع سے اپنی ٹریننگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے جاب مل گئی. پھر جو اصل مسئلہ تھا کہ مشکلات کیسے آئیں, تو اس میں میرے پاس انگلینڈ کا ویزا موجود تھا. میں یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے جب جاب اسٹارٹ کروں گا تو ایک نیا ورک پرمٹ لینا پڑے گا. لیکن میں جب انگلینڈ میں تھا تو آپ کو انگلینڈ سے ہی ورک پرمٹ مل جاتا تھا. تو میں نے اپنے ذہن میں یہی بنا لیا کہ میں جب جاؤں گا وہاں پہ تو مجھے ورک پرمٹ میں اپلائی کر دوں گا, جاب کرتے ہوئے میں اپلائی کر دوں گا, اور پھر ورک پرمٹ آ جائے گا. میں نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی کہ کیا واقعی میں کر سکتا ہوں, کیا وزٹ ویزے پہ میں انگلینڈ میں ایز اے ڈاکٹر کام شروع کر سکتا ہوں یا نہیں. میں نے کسی سے کوئی معلومات نہیں لی, نہ میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا, نہ برٹش ایمبیسی سے پوچھا, نہ ہاسپٹل سے پوچھا. میں یہ سوچ کے بیٹھ گیا کہ بس ٹھیک ہے, جاب مل گئی ہے, زبردست, مزے آ گئے, اب جو ہے وہ میں جاب بس اسٹارٹ کر دوں گا. تو جب میں پہنچا ہوں تو یہ میری کوتاہی کی وجہ سے یہ مشکلات میرے پہ آئیں, یہ اسٹریس میرے اوپر آیا. یہ کوئی خدائی انٹروینشن نہیں تھی, یہ سب کچھ میرا کیا دھرا تھا. تو اب جو ہے اس مثال میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ ہی کرتے ہیں, لیکن اس کا آپ کے اوپر جو آپ کا جو کہنا چاہیے سائیکولوجیکل میک اپ ہوتا ہے کہ آپ نے خدا سے مشورہ کیا ہے یا کسی بڑے قابل اعتماد آدمی سے مشورہ کیا ہے, وہ مشورہ یا اس کی حقانیت آپ کو باقی چیزوں پہ غور کرنے کا موقع نہیں دیتی. اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہے, یا کسی ولی اللہ نے یا کسی نیک بندے نے آپ کو بتا دیا. لوگ دوسروں سے بھی استخارہ کرواتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں. دیکھیے, دماغ بغیر معنی کے کوئی حقیقت آپ کو نہیں بتا سکتا. تو یہ معنی اس کو لینے ہیں. یہ معنی وہ لے گا آپ کے کہنا چاہیے جینیٹک میک اپ سے, آپ کے سائیکولوجیکل میک اپ سے, آپ کے خیالات سے. جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں اس سے دماغ اسی کو لے گا. دماغ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے جس میں آپ خیالات, معاملات,
عقائد فیڈ کرتے ہیں اور وہ ان سب کو لے کر آپ کی ایک شخصیت بناتا ہے. اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. تو جیسے ہی آپ کسی چیز میں سے معنی نکال لیتے ہیں اسی وقت آپ کو ایک ایگزسٹینشیل کرائسس مل جاتا ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں. تو جیسے ہی آپ نے اس مثال میں، جیسے میں نے یا ان صاحبہ نے ڈاکٹر بننے کو یا انگلینڈ میں ڈاکٹر بننے کو اپنی ایگزسٹنس کا مقصد قرار دے دیا، اس میں ناکامی آپ سے برداشت نہیں ہوتی. اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ نہیں کروں گا یا یہ نہیں کروں گی تو اب میں کیا کروں گا. اس میں ہائر اتھارٹی نے آ کے آپ کو وہی بتا دیا جو آپ پہلے سے سب کانشیسلی جانتے تھے، اور آپ کو ایک نئے معنی دے دیے جس نے آپ کو اطمینان اور سکون دے دیا اور اعتماد بخش دیا کہ خدا نے بتایا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. اور پھر آپ اپنی حرکتوں سے، اپنی کہنا چاہیے ڈیسیجن سے اس پروفیسی کو صحیح ثابت کرتے ہیں. یعنی آپ کو جو بات بتائی گئی اب آپ کوشش کر کے اس کو ٹھیک ثابت کرتے ہیں. یہ کوشش بھی کانشیس ہوتی ہے اور سب کانشیس بھی ہوتی ہے. لیکن یہ استخارہ، یہ فال لینا، یہ سب ہائر اتھارٹی کو بلانا، چاہے وہ آپ ہندوازم میں ہو، اسلام میں ہو، کرسچینٹی میں ہو. کرسچینٹی میں بھی فال، بائبل سے فال لینے کی روایت میں نے دیکھی ہے پاکستان میں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم آخر ایک ہائر اتھارٹی کی طرف جاتے کیوں ہیں. ہم کسی ولی اللہ کے طرف کیوں جائیں گے؟ ہم کسی اور سے کیوں کہیں گے کہ استخارہ کروایا جائے؟ ہم تسبیح سے یا گیتا سے یا بائبل سے استخارے جیسی چیز ہم کیوں لیں گے؟ ہم بھوشیہ وانیاں کیوں دیکھیں گے؟ ہم کنڈلیاں کیوں ملائیں گے؟ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا فقدان ہوتا ہے. ہم منطقی انداز فکر کو درست نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں ماننا چاہتے کہ ہم خود سے اپنی فیوچر کا جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ سب سے بہتر ہوگا. اب اس کی وجہ ہمارا کلچر ہے، مذہب کا اثر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، یعنی جو بھی انڈیا پاکستان میں پلا بڑھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ سب سے آخری چیز ہے جو آپ کو سکھائی جاتی ہے، یا کہنا چاہیے کبھی بھی نہیں سکھائی جاتی. اس کو ذرا برڈز آئی ویو سے دیکھتے ہیں. تو جب بھی ہم ایٹراسٹیز دیکھتے ہیں، جیسے ہولوکاسٹ ہوا کہ جس میں جرمن قوم نے جو ہے وہ یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کو مارا پیٹا، دکانیں لوٹ لی. انڈیا پاکستان کی پارٹیشن کے دوران بہت ساری ایسی ایٹراسٹیز ہوئیں. ڈھاکہ کی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کچھ دنوں پہلے ویڈیو میں کہ وہاں کیا 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 لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک ہی خدا کو مانتے تھے، ایک ہی رسول کو مانتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے نہیں تھے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں سوچتے تھے. اس کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گروپ تھنکنگ. یعنی آپ ایک گروپ کے اندر قید ہوتے ہیں. قید سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہی ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی شخصیت کو، وہی آپ کی سوچ کو نئے یا پرانے زاویے دیتے ہیں. اسی گروپ تھنک میں آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو مسلسل فوقیت ملتی رہتی ہے. اگر آپ نے سوچا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کا جو گروپ ہے، یعنی معاشرہ ہو گیا، دوست ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، فوراً کہ بھائی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے وغیرہ وغیرہ، یا نیگیٹو کہ نہیں یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یہی گروپ تھنکنگ آپ کے مذہبی عقائد کو بھی بناتی ہے. اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ ہمیشہ انہی میں اٹھے بیٹھیں گے اور آپ کو وہی درست لگے گا. اگر آپ کبھی اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو جن لوگوں نے کسی مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیا، یعنی بریلوی سے دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث سے بریلوی ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہمیشہ یہ جب ہوتا ہے جب وہ اپنے اس گروپ سے کہیں باہر جاتے ہیں. یونیورسٹی چلے گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے، کسی دوسرے عقیدے والے بندے سے شادی ہو گئی یا دوستی ہو گئی، یا جاب ایسی جگہ مل گئی جہاں پہ جو کولیگس تھے وہ ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر آپ نے وہ چیزیں ابزارب کر لیں. تو آپ کی جو گروپ تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایک ہی جیسی چیزوں میں قید رکھتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایکو چیمبر. یعنی جو میں بات کر رہا ہوں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، وہ وہی بات ہے جو ان کو بھی درست لگتی ہے، تو میں ان کی بات میں اپنی بات ہی سنتا ہوں. تو اسی وجہ سے وہ آپ کی گروپ تھنکنگ اور ایکو چیمبر ایفیکٹ جو ہے آپ کے خیالات کو حقیقت کے معنی پہناتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر پاتے. دوسری جو اس کی زیادہ بڑی وجہ ہے وہ ہے آؤٹ سورسنگ. دیکھیے، جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے باقی چیزیں کم ہونے لگتی ہیں. جب ٹائپ رائٹر آ گیا تو لوگوں کی لکھائی اتنی خوبصورت نہیں رہی. جب کیلکولیٹر آ گیا تو حساب کتاب ہم دماغ میں بہت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. جب کمپیوٹر آ گیا تو ہم نے ہمارے جو کھاتے رکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہو گئی. جب پریزنٹیشنز آ گئیں، یعنی کہ وہ جو کمپیوٹر پہ آپ پاور پوائنٹ آتے ہیں، تو اب لیکچر دینے کی صلاحیت پروفیسرز میں کم ہوتی جا رہی ہے. جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ کسی نہ کسی انسانی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، اور پوری ایولیوشن میں ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اب جو ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ بہت زیادہ گمبھیر یا برا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آج میں سمرائز کروں تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آج کا انسان جو ہے اپنی یادداشت گوگل کے حوالے کر چکا ہے، وہ اپنی رائے انفلوئنسرز کے حوالے کر چکا ہے، وہ اپنی رائے الگوریدمس کے سپرد کر چکا ہے. یعنی جب میں آپ کو اگر کچھ بتا رہا ہوں اور تو آپ کو لگے کہ یار ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، یا پھر یہ ڈاکٹر جو ہے بکواس کرتا ہے، مولد ہے، تو یقیناً جھوٹ بول رہا ہوگا. دونوں باتیں جو ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو آپ کا میرے بارے میں جذباتی رجحان ہے اس سے آپ نے سچائی یا غلط کا فیصلہ کر لیا. اور اسی طرح ہم نے اپنی عقل جو ہے وہ بھی اب اے آئی کو دے دی ہے، یعنی ہم نے اپنی سوچ کو بھی ریسورس کر دیا ہے اے آئی کے لیے. اب چیٹ جی پی ٹی سوچتا ہے ہمارے لیے، کلاڈ سوچتا ہے ہمارے لیے، جیمنائی سوچتا ہے ہمارے لیے. ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں جو ہمیں درست لگتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا وہ کہیں اور ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ کیا درست ہے، اور الگوریدمس ہمارے ڈیسیجنس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. فلاں چیز اگر آپ کو پسند ہے، آپ کو خان صاحب پسند ہے سیاست میں، الگوریدم نے دیکھ لیا کہ آپ ایکسٹرا 2 سیکنڈ لگاتے ہیں خان صاحب کی سے ریلیٹڈ کسی ویڈیو پہ تو یا کسی شارٹ پہ یا اسکرولنگ کے دوران، آپ کو پھر وہی چیزیں بار بار دی جائیں گی، تو آپ کو ایک سوشل ایکو چیمبر آپ کا بن گیا کہ آپ کو بس وہی چیزیں دی جا رہی ہیں، وہی آپ کی حقیقت ہے، اور اسی پہ اب آپ جو ہے وہ اپنی ڈیسیجنز بیس کریں گے. آپ نے وہی دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ خان صاحب اچھے ہیں یا خان صاحب برے ہیں. ایسے ہی اگر بیوٹی کی کوئی بات ہے، خوبصورتی کا کوئی معیار ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں دکھائی جائیں گی مسلسل، اور پھر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ہی واقعی خوبصورتی یہی ہوتی ہے. دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو چند چیزیں بیچتا ہے. سب سے پہلے وہ آپ کو خوف بیچتا ہے. کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے کہ جس سے خوف پیدا ہو کہ اے آئی ہماری جابز لے لے گی، ایران اور پاکستان کے درمیان اب جنگ ہوگی، اب اسرائیل کے میزائلوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہو گیا ہے، اب جو ہے مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی. وہ آپ کو خوف بیچتا ہے. دوسری چیز وہ آپ کو غصہ بیچتا ہے. آپ کو معاشرتی ناہمواریاں دکھائی جائیں گی، یتیم بچے، جنگ کے حالات، یہ سب دکھائے جائیں گے کہ آپ کے اندر غصہ پیدا ہو. پھر وہ آپ کو جنسی کشش بیچتا ہے. یہ تو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ خواتین کو لے کے، مردوں کے معاملے میں یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو جنسی کشش بہت زیادہ بیچی جاتی ہے. اور سب سے آخر میں آپ کو ڈوز دیا جاتا ہے نفرت کا. ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جس سے آپ کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوں. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو ہندوتوا کی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ ہندوتوا نے یہ کر دیا اور فلاں کو لٹکا دیا اور فلاں کو مار دیا گائے ذبح کرنے پہ، یہ دکھایا جائے گا. اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کو مسلمانوں سے ریلیٹڈ چیزیں دکھائی جائیں گی کہ ٹی ایل پی کو دیکھو کس طرح وہ بلاسفیمی پہ لوگوں کو لٹکا دیتی ہے، کس طرح ہجوم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، کس طرح جو ہے وہ صرف شک کے اوپر جو ہے لوگ زندہ جلا دیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کو نفرت بیچتا ہے. دیکھیے غصہ، خوف، نفرت اور جنس، یہ سب سے زیادہ بکنے والی چیزیں ہیں. یعنی ان کو لے کے سب سے زیادہ اسکرولنگ کی جاتی ہے، ان کو لے کے سب سے زیادہ وقت بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ابھی ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے اسی سال 2026 میں کہ 20 سال تک کے جو لوگ ہیں امریکہ میں، وہ اوسطاً 6 یا 7 گھنٹے استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا ایوریج پہ، روزانہ کی بنیاد پہ. اندازہ تو کیجئے کہ یہ 4 چیزیں کس طرح ان کو بیچی جاتی ہیں. ہمیں بھی یہی چیزیں بیچی جاتی ہیں، اسی سے ہمارے خیالات بنتے ہیں، یہی خیالات ہماری سب کانشیس کا حصہ بنتے ہیں، اور یہی سب کانشیس پھر کانشیسلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا ناپسند ہے، کس پہ ہمیں غصہ آنا چاہیے، کس سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے، کون بدصورت ہونا چاہیے. تو یہ صرف چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اسی کو پھر آپ پھیلائیں گے جب استخارے میں کسی ولی اللہ کے ساتھ، تو یہی چیزیں پھر آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے. تو یہ جس طرح ایکسرسائز نہ کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے، عمر کم ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی اس طرح کی چیزیں کنزیوم کرنے سے، کریٹیکل تھنکنگ نہ کرنے سے آپ کو آپ کے فیصلے سوشل میڈیا کر رہا ہوتا ہے، اخبارات کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کی زندگی آپ کبھی نہیں اپنائیں گے، لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو ڈیفائن کریں گے. مثال کے طور پہ مجھے جن بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، ان میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا، ایک بھی بندہ نہیں تھا. نہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ زندگی مجھے چاہیے، لیکن ان لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا. تو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ آپ کو جو علم مل رہا ہے، معلومات مل رہی ہے، خیالات مل رہے ہیں، وہ آپ کو دے کون رہا ہے. وہ آپ کو کوئی انفلوئنسر دے رہا ہے، وہ آپ کو کوئی سوشل میڈیا سے کوئی اور دے رہا ہے، کوئی الگوریدم آپ کو دے رہا ہے، یا آپ کو وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے اس چیز کا ذاتی تجربہ نہیں کیا. اگر وہ چیز ان کے ذاتی تجربے کا حصہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو
مناسب مشورہ نہیں دے سکتے، وہ صرف آپ کو اپنا گمان دے سکتے ہیں، اور آپ ان کے گمان کو استعمال کریں گے، اس گمان کو صحیح یا غلط ثابت کریں گے، لیکن اگر غلط ثابت ہوا تو نقصان صرف آپ کا ہوگا۔ چلیے، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد اب آپ استخارے کے بجائے اپنی سوچ پر توجہ دیں گے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ مجھ سمیت آپ جس کو بھی سنیں گے اس کی باتوں کو کم از کم چند باتوں کو ویریفائی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کسی انڈیپینڈنٹ سورس سے۔ انڈیپینڈنٹ سورس کا مطلب چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور کلاڈ ہرگز نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گزارش وہی ہے، زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب اور ہائپ کیجیے۔ اللہ حافظ۔